ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اب آئیے 10 محرم الحرام پہ نواسہ رسول جگر گوشے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ میرے دوستو، افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بولنے والے کچھ ایسا بول جاتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، تحقیق کے زمرے میں کوئی نہیں آتا۔ جس کی زبان میں جو ظلم آیا اس نے حضرت حسین کے لیے بیان کر دیا، جس کی زبان میں جو واقعہ آیا اول فول کہہ دیا، اگلوں نے سننا شروع کر دیا، تحقیق نہ کی۔ میں نے ایسے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں جو لوگوں کو رلانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے گھوڑے کو رات کے 12 بجے دھوپ پر باندھا گیا تھا، عوام رو رہی ہے، کسے نہیں پتا رات کے 12 بجے دھوپ اس کے ابے نے نکالی، اس کی اماں نے نکالی، دادا جان نے نکالی، کہاں سے نکلی؟ ایسی باتیں کر کے صرف رولانا مقصود ہے۔ میرے دوستو، شہادت غم نہیں ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت اللہ کی طرف سے آفت نہیں ہے، بلکہ شہادت نعمت ہے، شہادت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، جسے اللہ کا قرآن سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں یوں بتاتی ہے، یوں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور اسی مضمون کو اللہ نے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ۔ اسے علامہ اقبال نے ایک ہی جملے میں یوں بند کیا، فرمایا شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادت، اگر شہادت پہ رونا دھونا ہم شروع کر دیں تو کیا کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی کہ ایک مارا ہے رو رہے ہیں، دوسرے بندے کی شہادت دینے میں ان کا جذبہ کہاں گیا؟ یاد رکھو، اسلام کا کوئی ایک دن نہیں ہے جس میں کسی اسلامی شہید کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں، آپ دن بتاؤ ہم شہید بتائیں گے، آپ قبرستان بتاؤ ہم قبر بتائیں گے۔ اسلام کے شہداء تو بہت ہیں، اسلام کی آبیاری تو خون شہداء سے ہوئی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت بار بار مانگی ہے، شہادت کی تمنا بار بار کی ہے۔ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ ہاں، غم جدائی کا ہے، غم علیحدگی کا ہے، غم ظلم کا ہے، لیکن اس غم کا یہ عالم نہیں ہے ترتیب کا جو آپ کر رہے ہو، جو موجودہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات اہل بیت، حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا میں میدان کربلا سے بچ جانے والے اکیلے مذکر فرد ہیں، اور حضرت اماں جان زینب رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی بہن سمیت باقیاں بھی موجود ہیں۔ خود حضرت حسین کی 2 چھوٹی بیٹیاں جنہوں نے ظلم اور بربریت کو، ان یزیدیوں کی بے ایمانیوں کو، ان ابن زیاد کے ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہما بھی، ان کا طرز عمل اپنے والد کی شہادت کے بعد کیا تھا؟ حضرت زینب کی زندگی میں طرز عمل ان کے بھائی کی شہادت کے بعد کیا تھا؟ وہاں صبر ملتا ہے، وہاں تلقین ملتی ہے، وہاں آخرت کو ترجیح ملتی ہے، وہاں دعائیں ملتی ہیں۔ آج بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا اہل بیت کے مشن پہ نہیں ہے، بے صبری کا معاملہ پیش کرنے والا اہل بیت کا محب نہیں ہے۔ اہل بیت کا محب وہ ہے جس نے صبر کے دامن کو اپنے پلے باندھ رکھا ہے۔ حضرات اہل بیت جو بچ گئے ہیں، جنہوں نے ظلم و تشدد اپنے سامنے دیکھا ہے، جو اونچا بولتے تو انہیں بولنے کا حق تھا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جنہیں اختیار تھا پر انہوں نے نہ بولا، انہوں نے یوں نہ کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، کجروی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ انہوں نے صبر کا ایک پتلا بن کے امت کو صبر کی تلقین کی ہے۔ کیا ان اہل بیت کرام کی تعلیمات ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا ان اہل بیت کرام کا طرز عمل ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے؟ ہمارے لیے کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ اگر محب اہل بیت ہیں تو ہمیں اہل بیت کے طرز کو اپنانا پڑے گا۔
میرے دوستو، میں حضرت حسین کے لیے چند گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے دوسرے نمبر پہ شہزادے حسین ابن علی ہیں۔ جب پیدا ہوتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، حضرت رسول اللہ تشریف لائے، کہا بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا حرب، جنگی فائٹر، مجاہد۔ کہا علی تو نے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا تھا، میں نے بدل کے حسن رکھا، اس کا بھی بدلو، اس کا نام حسین رکھو۔ حضرت حسین کے تیسرے بھائی محسن جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام حرب رکھا، جو بچپن میں فوت ہو گئے، حضور نے پھر بھی نام محسن رکھا، اور پھر فرمایا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے، تیرا میرا تعلق بھی ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر اور مشبر، تو تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ کہ رب نے یہ 3 نام اپنے پاس رکھے تھے، یہ ان بچوں کے لیے۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے، سیدنا حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے لیے فرماتے تھے اللہم انی احبہ، میرے مولا مجھے حسین سے پیار ہے، فاحبہ، تو بھی اس سے پیار کر، واحب من یحبہ، اور جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ گویا محبت حسینی جس کے سینے میں ہے وہ سینہ اللہ کا محبوب ہے، محبت حسین جس کے دل میں ہے وہ دل اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن محبت کا معنی محبت ہے، محبت کا معنی خالی یہ نہیں ہے مجھے پیار ہے، مجھے پیار ہے، مجھے محبت ہے، یوں نہیں ہے، زبان کی باتیں نہیں ہیں۔ حسین نمازی تو محبت رکھنے والا نمازی، حسین قرآن کا حافظ، محبت رکھنے والا قرآن سے پیار رکھے۔ حسین نے شریعت کی پابندی کر کے دکھائی، محبت رکھنے والا پابندی کر کے دکھائے۔ حضرت حسین نے 2.5 سال حضرت ابوبکر کے پیچھے، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں اپنا امام مانا، لیڈر مانا، بڑا مانا، قائد مانا، سربراہ مانا۔ آج محبت حسین کا تقاضا یہ ہے، حضرت حسین کی اتباع میں حضرت ابوبکر کو بھی، عمر کو بھی، عثمان کو بھی اپنا لیڈر ماننا چاہیے۔ محبت حسین کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ مجھے حسین سے پیار ہے، آئی لو حسین رضی اللہ عنہ، بات ختم نہیں ہو جاتی جب تک حضرت حسین کے کردار پہ عمل میں اپنے عمل کو نہ لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی دی ہوئی دلہن سے شادی کی ہے، یزدجر شہزادی ایران سے فتح ہو کے آئی، حضرت عمر نے فرمایا میں بھی شہزادے کے عقد میں دوں گا۔ حضرت حسین سے حضرت عمر نے یزدجر کی بیٹی شہر بانو سے نکاح کرایا۔ حضرت حسین کی اولاد اس سے ہوئی جسے امام زین العابدین کہتے ہو، علی ابن حسین کہتے ہو، امام سجاد کہتے ہو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یہ تینوں بندہ ایک ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، اور یہ اسی خاتون کا بیٹا ہے، اسی خاتون کا بیٹا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ واقع کربلا کا عینی شاہد ہے۔ تو انہوں نے تو حضرت عمر سے یوں پیار رکھا، یوں بلکہ حضرت عثمان کے دور میں کچھ علاقے ایسے ہیں، ارتبان ایک ضلع ہے، اس طرح کچھ اور امام نافع رحمہ اللہ نے رحمہ بینہم میں جمع کی ہے، تفصیل سے لکھ دیا ہے، فرمایا جہاں حضرت حسن اور حسین نے حضرت عثمان کے دور میں سفر جہاد فرمایا ہے۔ اگر یہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین سچے نہ ہوتے تو ان کے دور میں سفر جہاد کیسے بنتا؟ میرے دوستو، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ کا پیار بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں اللہ کے رسول کو ملے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے بوسہ دیا، انہیں چوما اور ان سے محبت کی دعا کی ہے۔ یہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان کربلا میں جو ابن زیاد ملعون کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، یہ دکھی داستان ہے،
درد دل کی داستان ہے۔ حضرت حسین کو جب پتہ چلا یزید حکومت پہ آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک یزید قابل حکومت نہیں تھا، اسے حکمرانی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی حکومت کا بربلا انکار کیا اور مکہ مکرمہ سفر کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا جانے کا، عراق جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ کوفیوں نے حضرت حسین کو محبت نامے لکھے تھے، ایک نہیں کئی سینکڑوں ہزاروں خطوط لکھے تھے، حسین آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں نماز روزے کی تلقین کریں، ہمارے بڑے بن جائیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب حضرت حسین نے مکہ سے کربلا جانے کا ارادہ کیا، صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مطیع، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ نے حضرت حسین کو روکا، کہا یہ کوفی سچے لوگ نہیں ہیں، آپ مت جائیے۔ حضرت حسین نے خط دکھائے، کہا ان کا اصرار ہے میرے پاس آؤ، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ آئے، ہمیں سمجھانے والا کون ہوگا، میرے بلانے کا بار بار مطالبہ ہو رہا ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اچھا ایسا کیجئے آپ اپنے سے پہلے نمائندہ بھیجئے، اگر اس نمائندے نے آپ کو اوکے کی رپورٹ بھیج دی کہ حالات ٹھیک ہیں تو آپ مکہ سے کربلا کا سفر کیجئے گا، کوفہ کا سفر کیجئے گا۔ حضرت حسین نے مشورہ تسلیم کیا، اپنے کزن حضرت مسلم جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما کو بھیجا، وہ وہاں پہنچے۔ اس وقت تو کوفیوں کا جو ہے نا ایمان نہیں بدلا تھا، یہ اپنے وعدے پر پکے تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، محبت کے وعدے کیے، اطاعت کے وعدے کیے، جان دینے کے وعدے کیے کہ آپ اوکے کی رپورٹ بھیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا جو حضرت حسین کو مکہ میں ملا، حضرت حسین نے اپنے صحابہ دوستوں کو دکھایا، کہا تم مجھے کہتے تھے سفر نہ کرو، آؤ یہ ان کا جوابی خط آ گیا، اب میرا نمائندہ بھی اوکے کر رہا ہے، حالات درست ہے آپ آ جائیں۔ حضرت حسین چل پڑتے ہیں، ادھر تیزی سے حالات بدلے، یزید نے اپنا ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا جو منہ پہ نقاب اوڑھے کوفے میں آیا، اور کوفہ کے بزدل باسی، کوفہ کے جو ہے نا بزدل لوگ اور بے وفا طبقہ جو حضرت حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کر چکا تھا، ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اس کے دھمکانے پر، ایک تلوار دکھانے پر وعدے توڑ بیٹھے اور حضرت حسین کے ساتھ وفاداریاں بے وفائیاں میں بدل لی، حضرت حسین کے ساتھ وعدہ معاف گواہ میں بدل لیے۔ انہوں نے ابن زیاد کا ساتھ دیا۔ ابن زیاد کہنے لگا ہمارے علم میں ہے حسین کوفہ کا سفر کرنا چاہتا ہے، وہ ادھر آئے گا، آپ اسے اپنے پاس پناہ نہیں دینا۔ اس نے ایک لشکر ترتیب دیا، عمر بن سعد کی قیادت میں حضرت حسین کو لے کر آئے۔ حضرت حسین مقام زبالہ پہ پہنچتے ہیں، اطلاع ملتی ہے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے باسیوں نے شہید کر دیا، بچوں کو ظلماً شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین حیران ہیں، ابھی تک تو وعدے بہت اچھے تھے، ابھی تک تو تعلق بہت اچھا تھا، ابھی تک تو اطاعت کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی منظر کیوں الٹ گیا؟ پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ حضرت حسین کا سفر ہوتا ہے، جب کربلا میں پہنچے آگے منظر دیکھا تو حضرت حسین کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی کوفی عمر بن سعد کے ساتھ ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ، یہ عمر بن سعد کہتا ہے عبید اللہ بن زیاد کے پاس آپ جائیں، آپ ادھر نہیں آئیں گے جو ہمارا گورنر آیا ہے۔ حضرت حسین نے عمر بن سعد کو کہا کہ اے عمر، یہ خطوط ان کے ہیں، میں ان کی دعوت پہ آیا ہوں، اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو میں واپس چلے جاتا ہوں، یا مجھے خود یزید سے بات کرنے دو کہ اس سے معاملہ ہے کیا، میں اس سے خود طے کرتا ہوں، نہیں تو میں کسی اسلامی سرحد پہ جاؤں گا۔ ان تینوں شرطوں میں یزید کی حکومت ماننے کی بات نہیں تھی۔ عمر بن سعد نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنے گورنر ابن زیاد کو لکھ کے بھیجتا ہوں، آپ انتظار کریں۔ عمر بن سعد اتنے تک حضرت حسین کا حامی رہا، یہ خط لکھ کے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد نے اس خط کو پڑھا اور چاہا کہ میں شرطیں مان لوں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا وزیر وہ اسے بدراہ کرتا ہے، کہتے ہیں ابن زیاد، حسین آج ہاتھ میں قابو آیا ہے، آپ اس کو چھوڑنا نہیں، یہ بچ کے نہ جائے۔ بعض اوقات بادشاہ فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں، وزراء ڈبا دیتے ہیں۔ وزراء جو وزیر با تدبیر نہ ہو، وزیر بے تدبیر ہو، وہ ڈبا دیتا ہے۔ جب فرعون آیا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تعاقب میں،
جب بحر کلزم پہ آیا تو اس نے دیکھا 12 راستے بنے ہوئے اور قوم موسیٰ نکل گئی، تو فرعون نے اپنے گھوڑے کو ٹھہرا دیا تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے سچا ہو یار، اس کے لیے تو سمندر میں راستے بن گئے۔ جب وہ رکا اور اس کی نیت ہوئی کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس پلٹوں، نہیں جاتا تعاقب موسیٰ میں، اس وقت اس کو تباہ و برباد حامان نے کیا۔ حامان کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ رک کیوں گئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں رک گئے آپ؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، یہ تو موسیٰ کامیاب ہو کے چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ آج تک تم نے دیکھا اور سنا سمندر میں کبھی راستے بنے؟ اس وقت فرعون کی عمر 550 سال تھی، ہمارے 50 سال کا تجربہ ہے، اس کے 550 سال کا تجربہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا حامان دیکھو یہاں میں نہیں جانا چاہیے۔ تو حامان نے گمراہ کیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ راستے آپ کے لیے تو بنے ہوئے ہیں، ڈالیں نا گھوڑا ذرا اندر۔ تو جو فرعون نے گھوڑا اندر ڈالا، پھر آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، فغشیہم من الیم ما غشیہم۔ تو یہاں ابن زیاد ماننے لگا، لیکن شمر یزید، شمر جو بے ایمان لعین تھا، اس وزیر نے کہا جی نہیں اسے نہ چھوڑیے۔ اس نے شمر کی قیادت میں بندے بھیجے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور یہ کہنے لگے آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے مقام غیرت میں جواب دیا کہ میں تمہارے بڑے یزید کو تسلیم نہیں کرتا، اور تم اس کے نوکروں کے چاکروں کی کیش اس کے گورنر کے ہاتھ پہ میری بات کراتے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اپنے بڑے سے ڈائریکٹ بات کرنے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اس پر پھڈا ہوا، لڑائیاں ہوئی، پانی بند ہوا ہے 3 دن، ظلم کی وہ تاریخ رقم ہوئی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 باب مناقب الحسن اٹھائیے، 80 روایات امام نور الدین ہیثمی المتوفی 808 ہجری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے حضرت حسین کی فضیلت پہ، ان میں آدھے سے زائد شہادت حسین پہ ہیں۔ اللہ کی قسم ان ظلموں کو میں بیان کروں کوئی آنکھ نہ ہو جو رو نہ پڑے، وہ ظلم کی تاریخ یہاں رقم ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہو ظالمو تم اپنے ہاتھ میرے خون سے کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ کیا تم میں زید ابن ارقم بوڑھے صحابی موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو، وہ گھر میں ہوں گے، بہت بوڑھے تھے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ۔ کیا میرے لیے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں ایک سردار ہوں؟ اوے میرے بارے میں تمہیں کیا مسئلہ پڑ گیا؟ تم مجھے نہیں جانتے، میں سبت رسول ہوں، رسول اللہ کی اولاد ہوں، حضور کی چہیتی بیٹی کا چہیتا بیٹا ہوں، میرے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آپ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ لیکن دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، حکومت کا نشہ بہت بڑا نشہ ہے جو عام نشے سے کہیں بڑھ کے ہے، کہیں زیادہ ہے۔ ان ظالموں نے ظلم کی تاریخ رقم کرتے ہوئے اس شمر ملعون کی قیادت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور شہادت صرف یہ بس نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹا گیا، دھڑ مبارک کو یہاں چھوڑ دیا گیا، سر کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، ابن زیاد نے ایک تشت پہ رکھا تو اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹ کو خطاب کر کے بات کرنے لگا۔ زید ابن ارقم بہت بوڑھے صحابی تھے، ان کے ہاتھوں میں اس وقت لرزہ تھا، ان کی بھویں بڑی ہو چکی تھی، سفید ریش تھے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ منظر سنا تو انہوں نے ہاتھ ہلتے ہوئے اس ظالم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ارفع قضیبک، ظالم اپنی لاٹھی کو پیچھے کر لے، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَازِمُهُ، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دوستو اللہ نے بدلہ تو لیا ہے نا، اس ظالم کا بھی سر اسی تشت میں رکھا گیا تھا جس جگہ اس نے حضرت حسین کا رکھا ہے۔ اس نے پھر ظلم کی انتہا دیکھیں، ان شقی القلب لوگوں کا حالت دیکھیں۔ سیدنا حسین ابن علی کے سر کو جس سواری پہ رکھ کے یزید کے پاس بھیجا گیا، امام ہیثمی نے مجمع الزوائد کی نامی جلد میں روایت ذکر کی ہے کہ اس ظالم نے کہا کہ حسین کے بچوں کو، جن میں بچے حضرت امام زین العابدین تھے جو چھوٹے تھے، اور 2 چھوٹی بچیاں ہیں حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ صغریٰ، کہ ان کو پچھلی سواری پہ بٹھاؤ، اگلی سواری میں لِعَلَّا تَرَى رَأْسَ أَبِيهَا، تاکہ یہ اپنے والد کا کٹا ہوا سر دیکھتے ہوئے جائیں۔ جن کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، میں ان سے پوچھوں ایک باپ کا کٹا ہوا سر ہو اور وہ چھوٹے بچے دیکھتے ہوئے جائیں۔ بڑا بندہ ہو نا، بڑا بندہ، جنگ میں یہ ہے کہ اس کو اس کے باپ کے سامنے قتل ہوا اس کی لاش نہ دکھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین بنی ہیں، اور ان کو باندھی ہونے کی حیثیت سے وہ باندھ کے لائے تھے،
تو اس وقت ان کو ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر کی لاش سے گزارا تھا، تو ان نے صبر و تحمل کو مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غصہ ہو گئے کہ بلال تجھے نہیں پتہ کہ خواتین کو اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائی اور اس کے شوہر کی لاشوں سے گزار کے نہیں لاتے؟ کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتے ہیں، کوئی اقدار بھی تو ہوتے ہیں، لیکن اس ظلم کا کیا جواب دوں جس ظلم نے نواس رسول کے اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ میرے دوستو، جب یزید کے دربار میں یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ پہنچا جن کے اوپر ظلم اور تشدد ہوئے تھے، جب اہل بیت کی خواتین یزید کے دربار میں اس کے گھر گئیں تو یزید کی بیوی کو اس وقت پتہ چلا کہ یہاں کون سی قیامت برپا ہو گئی۔ اسے سر سے دوپٹہ لینے کا ہوش نہ رہا، اس نے فوراً دربار میں پہنچ کے بغیر پردہ کیے اپنے خاوند کو کہا کہ تو حکمران اور یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم کی قیامت ڈھا دی گئی ہے، رسول اللہ کے نواسے کو کوفیوں نے شہید کر دیا اور تو ملک شام میں بیٹھا عیاشی کر رہا ہے، اس کا بدلہ کون لے گا؟ تو یزید نے اپنے دوستوں سے چادر لے کے بیوی کے سر پہ رکھ کے کہا تو صبر کر، میں بدلہ لے لوں گا۔ ٹانک کے دوستو، اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حضرت حسین کا پسینہ یزید کے خون سے بھی افضل ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کے قتل کا بدلہ یزید نے نہیں لیا۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوتے ہیں۔ 61 محرم پہلا مہینہ ہے 61 ہجری کا۔ 62 63 64 4 سال یزید کی حکومت رہتی ہے۔ اس نے کوئی ٹرائل نہیں کیا، کوئی FIR درج نہیں کی، کوئی حضرت حسین کے قاتلوں کی گرفتاری نہیں کی، کوئی ان سے قصاص نہیں لیا۔ صرف اتنا کہ ظالمو اللہ تمہیں لعنت کرے، یہ کام کرتے ہیں، آپ نے برا کام کیا ہے، انا للہ، یہ حضرت حسین کے قتل کا بدلہ ہے، اسے بدلہ کہتے ہیں۔ جو لوگ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، میں ان کے لیے کہوں گا ہم نے قیامت میں یزید کے نانے سے سفارش نہیں لینی، ہم نے قیامت میں حضرت حسین کے نانے سے سفارش لینی ہے۔ کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے اللہ کے رسول کا سامنا کرو گے؟ یاد رکھو، یزید اتنا اچھا ہوتا تو اس کی حکومت میں ان جیسے کالے کام نہ ہوتے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کسی قسم کا بدلہ اس نے نہیں لیا۔ اس بنیاد پہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یزید فاسق اور فاجر ہے۔ جو بندہ یزید کی تائیدیں کرتا ہے نا، اس کو ایک ہی کام کہا کرو، ایک ہی کام، دلائل نہ دو، اسے کہو آؤ دعائیں کرتے ہیں، ہم حسین کی تعریفوں والے، تو یزید کی تعریفوں والا، ہم دعائیں کرتے اللہ ہمارا حشر قیامت میں حضرت حسین کے ساتھ کر، اور تیرے لیے کہتے ہیں تیرا حشر شمر اور یزید کے ساتھ ہو۔ جرأت ہے تو آمین کہہ کے دیکھ، جرأت ہے تو آمین کہہ کے دیکھ، تیرا یزید کے ساتھ حشر ہو۔ ہم آج بھی حسینی ہیں، آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو؟ بولیے۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں، ہم تو آج بھی حضرت حسین کو اپنا قائد بڑا اور لیڈر سربراہ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ یار حسین کے مقابلے میں یزید کی ویلیو کیا ہے؟ یزید کی حیثیت کیا ہے جس بنیاد پہ ہم یزید کو یزید اور اچھے سے اچھا کہتا پھریں؟ میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت میں جو شریک ہے، جس نے تعاون کیا، جس نے امداد کی اور اس شہادت پہ خوش ہوا، رب ان پہ لعنت کرے، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ حضرت حسین کے قاتلین پہ اور قتل پہ خوش ہونے والوں پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن اپنے دامن میں بغض اہل بیت نہیں سمانا چاہتے۔ اس گناہ کا یہ معنی نہیں ہے اس بے ایمان کو بندہ اچھا کہہ دے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اور یزید کی حکومت جیسے ختم ہوئی، بیٹا حکومت پہ بٹھایا گیا یزید کا، اس نے 40ویں دن استعفیٰ دے دیا کہ میں اپنے باپ کے سینے پہ لگے ہوئے بدداغ نہیں دھونا چاہتا اپنی زندگی سے۔ میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ کے جسم مبارک تو ادھر ہی تھا، اہل غامریہ نے جنازہ پڑھا، جسم مبارک کو کربلا میں دفن کر دیا، سر مبارک اہل بیت کے ساتھ واپس آیا اور یہ جنت البقیع میں آیا۔ امام ابن الکثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے حضرت حسین کے سر مبارک کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ اپنی ماں کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ان 2 شہداء کا فیض عطا فرمائے، ان کی قربانی قبول فرمائے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔